آگے چل کے یہ دیکھتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امت مسلمہ کے تمام فرقے مسئلہ شفاعت پر متفق ہیں؟ شفاعت کے موضوع کے اوپر امت مسلمہ کے جو فرقے ہیں ان کے مختلف عقائد ہیں، جیسا کہ آپ نے شفاعت کے پروگرام کے تعارف میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ تو افراد کی طرف بڑھ گئے ہیں اور بعض تفرید کی طرف چلے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو شفاعت کے مسئلے کو اس طرح لے لیا کہ کوئی عمل بھی نہ کیا جائے، کوئی کام بھی نہ کیا جائے، نیکی سے توجہ نہ کی جائے، لیکن کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی امت میں شامل ہیں، آپ جب امت کی شفاعت کریں گے تو ہماری شفاعت بھی فرما دیں گے، اس کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تو طبقہ ہے جو یہ خیال کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب مرادیں وہی پوری کرنے والے ہیں، تمام جنتی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور تمام جنتوں کے مالک آپ ہیں، تمام آدمیوں کے مالک آپ ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شفاعت کو جو لفظ ہے وہ بظاہر ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس سے مراد ہی سفارش کرنا ہے۔ تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں تو کسی سے سفارش کریں گے، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اور اس طرح جو ہم نے پہلے سنا بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر، اذن کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اجازت رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں اجازت ہوگی جو اتنا نیک ہوگا کہ صالحین میں شامل ہونے والا ہو تو اس کی شفاعت فرما کے اس کو اس میں شامل کر لیں گے، یا جس پہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے یا جس کے بارے میں اجازت دے دے۔ یہ اس میں ایک نقطہ رکھا گیا ہے اذن کے حوالے سے۔ جن لوگوں نے اس میں غلو سے کام لیا ان کے متعلق یہ ہے، اور بعض لوگ یہ ہیں جنہوں نے غلو کیا وہ بہت کیا ہے، وہ یہاں تک کیا انہوں کہتے ہیں کہ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہ یہاں تک جو ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زبردستی اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے بندوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا، بلکہ شرک تک، یہی بات ہے کہ شرک تک چلے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے مقابل پہ لا کے کھڑا کر کے شرک کی طرف وہ لوگ چلے گئے ہیں اور اس حد تک بڑھ گئے ہیں۔ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، شان مطہر کو جو ہے وہ اپنے ذوم کی وجہ سے، اپنے غلط خیال کی وجہ سے وہ توحید سے پرے کر رہے ہیں، اور اپنی جو عملی کمزوریاں ہیں اس پر اصرار کرنے کے لیے صرف یہ گھڑ رکھا ہے۔ پھر ایک دوسرا طبقہ ہے جو بالکل ہی اس چیز کا انکار کر دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یعنی وہ شفیع کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی واسطے کو اس کے لیے مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی شفاعت کرنے والے کو چاہتے نہیں ہیں اور نہ ہی شفاعت کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے یعنی جو بالکل تفرید میں چلے گئے ہیں، یعنی اصل میں ان کی بنیاد جو ہے وہ زیادہ عقلی دلائل پر تھی۔ جب انہوں نے اس طرف کا رخ کیا کہ معتزلہ فرقے نے، تو انہوں نے کہا کہ جو کام کرے گا وہ جو ہے وہ حاصل کر لے گا، دوسرا جو ہے اس کو وہ کچھ نہیں مل سکے گا، اور دوسرا انہوں نے کہا یہ ویسے جو ہے وہ توحید کے خلاف جاتا ہے کہ کوئی اور ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کرے، اور ویسے ان کا جو ہے ان سارے دلائل کا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں جلد اول میں اس کا تفصیل سے وہ جو دلائل ان کے معتزلہ کے ہیں ان کا تفصیل سے وہ رد کیا ہے وہاں پر اس طبقے کا بھی۔ پھر ایک وہ طبقہ ہے جو میانہ رو ہے، جو درمیانے راستے پہ چل رہا ہے، جو کہ صحیح طور پر شفاعت کے مضمون کو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس پہ قائل ہے، اس کا قائل ہے، یعنی ہماری جماعت احمدیہ کے بھی یہی مسلک ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے یہی پیش کیا ہے شفاعت کا مسئلہ، کہ یعنی جو شخص نیک اعمال کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، صالحین میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، قرآن کو اپنا نمونے کے طور پہ قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھے گا، تو یقیناً وہ شخص جو سا ہے اس مقام تک پہنچنے والا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سفارش کرنے کا اذن فرما دے اور ان کی سفارش کی جائے۔ یعنی شفاعت سے مراد ایسے کام کے نیکیوں میں بڑھنا، نیکیوں کی ترغیب دینے اور نیک کام کرنے کے نتیجے میں سفارش ہونا، یہ ایک تیسرا جو پھر کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا طبقہ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ، آپ سب بہت شکریہ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو شفاعت کا جو بھی مسئلہ ہے، جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے وہ مقصد یہ ہے یا جو بیان ہوا ہے کہ انسان کی نجات ہوگی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نجات یافتہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے
جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔